على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. متن کی بات شرح میں آپ نے کچھ باتیں کل پڑھی تھی، اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر آگے کچھ باتیں آنے والی ہیں. شرح میں انہوں نے کہا تھا اقول قد سمیتا سے کہ آپ نے پیچھے یہ پڑھ لیا ہے کہ عقل کے نزدیک علم جو ہوتا ہے وہ موضوع کی جانکاری کے بعد ہی ممتاز ہوتا ہے. اب کیونکہ منطق کا موضوع یہ خاص ہے، مطلق کے موضوع سے اور خاص کا علم عام کے علم کے بعد ہوتا ہے، تو مطلق علم کی تعریف اولاً ضروری ہوئی تاکہ علم منطق کے موضوع مطلق موضوع کی تعریف ضروری ہوئی تاکہ علم منطق کے موضوع کی تعریف سمجھ میں آ جائے، معرفت حاصل ہو جائے. بیان یہ کیا تھا کہ ہر علم کا موضوع وہی چیز ہوتی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. دو مثال سے سمجھایا تھا، جیسے کہ بدن انسان علم طب کے لیے عبارت میں بات کی، کیونکہ وہ بدن انسان کی حالتوں سے احوال سے بحث کرتا ہے، اس میں بحث کی جاتی ہے اس حیثیت سے کہ صحت ہے، صحیح ہے یا بیمار ہے. کلمہ اور کلام علم نو کے اعتبار سے اس کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے، حیثیت کی قید ضروری ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے. عوارض ذاتیہ کی تعریف انہوں نے کیا کی ہے؟ والعوارض ذاتیہ ہی التی تلحق الشیء لما ہوا لذاتہ. مثال انہوں نے بات یہ پیش کی ہے کالتعجب اللاحق لذات الانسان، جیسے کہ تعجب جو لاحق ہو ذات انسان کے لیے. آپ لوگوں کو میں نے کچھ دیا تھا، یہ وہی تعریف لکھیں آپ لوگ کیا نہیں لکھیں؟ تو بدایت الحکمت کیا بھیجا ہوں آپ کو ذرا دیکھیں تو کتاب. جی اس بات کسے کہتے ہیں؟ جی جیسے مثال کیا دیا انہوں نے کتاب کے اندر بدایت الحکمت صفحہ نمبر 9 میں غالباً کھولیے. واسطہ فی الاثبات اس واسطے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی نسبت کا علم و تصدیق حاصل ہو، جیسے متغیر کے وہ حدوث سے عالم کے علم و تصدیق حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی دنیا کے حادث ہونے کو ثابت کرنے والے. تو واسطہ فی اثبات ہے، یہ لفظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے میں کوئی واسطہ بن رہا ہے. دوسرا کیا ہے؟ واسطہ فی ثبوت. یہی ہے، کیا ہے اس کی تعریف؟ اس واسطے کو کہتے ہیں جیسے مثال جیسے قلم کا حرکت کرنا. اچھا نیچے کیا لکھا ہے دیکھو، ایک اور واسطہ فی العروض، تنبیہ کے ضمن میں بات آگے اور آنے والی ہے. اس واسطے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ذو الواسطے میں مجازاً کوئی صفت مانی جائے. تنبیہ واسطہ فی ثبوت ہونے پر کبھی دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک صفت سے واسطہ متصف ہوتا ہے اور ایک صفت سے ذو الواسطہ. ذو الواسطہ واسطہ والا، جیسے مثال قلم کی حرکت کے لیے ہاتھ کی حرکت واسطہ فی ثبوت ہے، تو یہاں ایک حرکت ہاتھ کی صفت ہے اور ایک حرکت قلم کی صفت ہے. اور واسطہ فی ثبوت ہونے پر کبھی صرف ایک صفت ہوتی ہے جس سے صرف ذو الواسطہ متصف ہوتا ہے. مثال ایسے واسطے کو سفیر محض کہتے ہیں، جیسے زخمی کرنے کے لیے چاقو واسطہ فی ثبوت ہے، لیکن یہاں زخم صرف زخمی کی صفت ہے، چاقو کی صفت نہیں ہے. یعنی چاقو سے کسی کو زخم کیا جو بندہ زخمی ہے، تو زخم والا ہونا وہ اس کی صفت ہے، چاقو کی نہیں. واسطہ فی العروض میں ہمیشہ ایک ہی صفت ہوتی ہے جس سے صرف واسطہ ہی متصف ہوتا ہے، جیسے صندوق میں بند چیز کی حرکت کے لیے صندوق کی حرکت واسطہ فی العروض ہے، تو یہاں ایک ہی حرکت ہے جو صندوق کی صفت ہے، جو چیز اس میں بند ہے اس کی صفت نہیں ہے. اب یہیں سے پتہ کیا رکھتا ہے؟ سفر کرتے ہیں سمندر میں، کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی اگر ہل رہی تو کیا مانا جائے گا؟ اس کو واسطہ فی العروض مانا جائے گا یا واسطہ فی الثبوت مانا جائے گا؟ اب یہ نیچے ایک مثال آنے والی ہے، اس میں انشاءاللہ سمجھیں گے حرارت کی کیا میٹر ہے. تو کل ایک ذات کے بارے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ذاتی کی دو کیفیت ہے، یاد آ رہی ہیں؟ کہ ذات ہونے کے حقیقت کے اعتبار سے بھی اگر کوئی چیز معمول ہو رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے، یا پھر کیا ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی چیز منسوب ہو جائے.
یہاں پہ دو لفظ پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے، عوارض اور ذاتیہ پر۔ عوارض سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہوں گے، داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عوارض ذاتیہ، عوارض ایک کنڈیشن یہ بھی ہے، جیسے آپ بولتے ہیں حیوان ناطق کے بارے میں، انسان کے بارے میں، انسان حیوان ناطق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو انسان کی حقیقت میں کون ہے، حیوان ناطق داخل ہے، شامل ہے، لیکن جہت جو ہوتی ہے وہ اس جہت سے آپ دیکھیں کہ دونوں کے درمیان جو کیا ہے، ایک طریقے سے تساوی کی نسبت بھی ہے، جو انسان ہے وہ حیوان ناطق ہے، جو حیوان ناطق ہے وہ انسان ہے۔ تو اکثر ہوتا ایسا ہے نا کہ عوارض ذاتیہ وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں، حقیقت سے خارجی، بھلے اکثر ہی ہوتے ہیں۔ تو حمل کے باب میں جیسا ہم نے کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، یہ بولا جا رہا ہے، تو یہ بھی حیوان ناطق کا ایک عروج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کس کے اوپر، انسان کے اوپر، حالانکہ یہ انسان کی حقیقت میں حیوان ناطق داخل ہے۔ اسی لیے کل میں نے کہا تھا کہ لذات انسان یا لذات ہی کے اندر دونوں ہی کیفیت لیں گے تو بہتر ہے، ورنہ اکثر یہ تو یہ ہے کہ عوارض تو ہی جو حقیقت سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ معاملہ کیا ہوتا ہے، حقیقی معنی میں دیکھا جائے ایک چیز کو دوسری سے جب محمول کرتے ہیں تو ہمیں مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر حاصل ہو۔ اگر ہم نے یہ بنا تو دیا الانسان و حیوان ناطق، اس میں کون سی خبر مجھے مل رہی ہے بتاؤ، کوئی نئی بات کا پتہ چل رہا ہے کیا؟ تو گویا کہ فی درجۃ لا شیء ہے، گویا کہ یہ مثال آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک چیز کو جب دوسرے پہ جب محمول کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کا خاص خیال رہتا ہے کہ جیسے ہم کو پتہ ہے زید کے بارے میں پتہ ہے زید ہے، اب یہ نہیں پتہ ہے کہ بیچارہ زید عالم ہے، تاجر ہے، کچھ ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا، زید تاجروں کا، تجار کے لیے جمع ہو جائے گا، لبان دودھ بیچنے والا ہے تجار، تو جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں کہیں محمول کرتے ہیں مبتدا کے اوپر جس کو بھی، تو اس کے بارے میں کیا خبر دینا مقصود ہوتا ہے کہ کچھ فائدہ کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ انسان وہی ہے جو حیوان ناطق ہے، جو حیوان ناطق ہے وہی انسان ہے۔ حقیقی معنی میں دیکھا ہے تو کوئی خطرے کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے، فی درجۃ لا شیء سمجھے اس کو آپ۔ اب معاملہ رہ گیا کہ عوارض ذاتی ہے، تو ذات کے اعتبار سے، تو ذات کے اعتبار سے کیا کچھ کنڈیشن ہوتی ہے اس کو آپ یہاں سے بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مثال جو اوپر انہوں نے دی ہے اس پہ توجہ کریں ذرا سا، کیا لکھا ہے انہوں نے۔ ذاتیہ کی تعریف، والعوارض ذاتیہ ہی التی تلحق الشیء لما ہوا ہوا، کہ ذاتی عوارض ذاتی اسے کہتے ہیں جو شے کو لاحق ہوا جب اکثر بڑے ہوگا آپ ایک سے مراد ہے ہوا کے ضمیر کا مراد ما، دوسرے سے شے مراد ہے، اس کو لکھا ہے یعنی جو شے کو لاحق ہو اس کے ذات ہونے کے اعتبار سے، شے اس کے ذات ہونے کی جہت سے۔ مثال لکھیں، کیا لکھا ہے، تعجب۔ تعجب کا معنی کیا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوگا امور غریبیہ کا ادراک کرنے والا، اور انسان بھی کیا ہے ایک طریقے سے مدرک امور ہے کہ نہیں ہے، خفیہ، خفیہ بھی ہوگا، خفیہ غریبیہ دونوں کی چیز نیچے لکھا ہے تقریباً، ہاں۔ تو انسان ان امور کا کیا کرنے والا، ادراک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اور امور کیا ہے، غریبیہ، گویا کہ دونوں کے کیا ہو رہے ہیں۔ تو تعجب کے بارے میں کہا کہ تعجب کہتے ہیں کہ اس کو امور غریبیہ کو، اور انسان کیا ہے اس کو ادراک کرنے والا ہے۔ تو انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اس چیز کا کیا کرنے والا ہے، ادراک کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ تعجب کو محمول بنائیں، خبر بنائیں، اور یہ کہ الانسان متعجب، انسان کیا کرنے والا ہے، تعجب ہے، تو یہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک دوسرے کے لیے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے مبتدا کے لیے، اس کا باعث کون ہے، اس کا سبب کون ہے کہ ایک چیز کو دوسرے پہ جو معمول کرے، کوئی تو واسطہ ہو۔ اسے مثال کے طور پر سے دو لوگوں کے درمیان 36 کا آنکڑا ہے، ہاں، اس میں آپ کیا بولیں گے، زید بکرو بولے، کبھی نہیں ہوگا بھیا، کیوں کہ دونوں کے اندر آپس میں کیا ہے، ایسے ہے کہ ایک دوسرے پر ہو ہی نہیں سکتے کنڈیشن، حملے کے اعتبار سے، معمول ہونے کے اعتبار سے، تعاون کے اعتبار سے، کسی اور جہت سے۔ تو تعجب لاحق ذات انسان کے لیے تو صرف انسان کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے، ذاتی ہی ہو گیا کیا، ذات کی حقیقت میں داخل تو نہیں ہے نا، سمپل بات ہے، حقیقت میں داخل نہیں تو کیا ہو جائے گا، وہ عارض میں چلے جائے گا۔
کیونکہ ذات انسان ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف دیکھتے ہوئے یہ اس کا عروج نہیں ہو رہا ہے، کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر، تو کیا کہا جائے اس کو؟ عارض ذاتی کہا جائے۔ ٹھیک ہے، باتیں کلیئر ہے؟ الانسان مثال بنا لیا، الانسان متعجب نہیں ہے، اب متعجب کو آپ معمول بنا رہے ہیں، خبر بنا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ خبر بنانے کے لیے کچھ تو چاہیے، کچھ نہ کچھ سبب۔ تو اس کا باعث کون ہے؟ مصحح حمل کون ہے؟ میں نے بتایا تھا مصحح الحمل، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کر کے صحیح ہونے کو صحیح بنانے والا کون ہے؟ مصحح، تصحیح سے یہ 6 چیز آتے ہیں۔ ایک چیز کی نسبت کو دوسری نسبت کرنے کے لیے جو آپ پڑھے ہو نا ہم حکم کے تحت پیچھے، وہ چیز کون اس میں نظر آ رہی ہے، تو اسی کو انہوں نے یہاں سے بیان کیا۔ پہلی چیز تو ہو گئی، اس کے بعد دوسری کیا ہے؟ یہ اور اس سے آسان ہے، اور تلحق الشیء لجزئی، سمجھ میں بات آئی نا کہ جس شے پر چیز معمول ہو رہی ہے اسی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کسی اور چیز کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں۔ جیسے میں نے کیا کہا، چلو بھائی کوئی بدمعاشی کر رہا ہے، شاداب کے لیے آج معافی ہے، معافی کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نے سفارش کر دی، ہے کہ نہیں ہے؟ سفارشی کوئی آ گیا میرا، تمہارا بیٹا داخلہ تمہارا نہیں لوں گا، کہ کوئی سیٹھ صاحب کا آ گیا فون دن، ٹھیک ہے تمہارا داخلہ ہے اس لیے کہ فلاں صاحب نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا؟ اب بچہ امتحان نہیں کلایا، وہ زبردست لکھ کے آیا، بیٹا تمہارا امتحان ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے طالب علم، تمہارا امتحان لے لیا تمہارے اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے، کسی اور کی طرف نہیں، تم اتنا قابل ہو کہ تم کو رکھنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آسانی کے لیے، ہاں چلو۔ اب تلحق الشیء لجزئی، یا شے کو لاحق ہو اس کے جز ہونے کے اعتبار سے، مثال لے لیے پٹاپٹ، کل حرکتی، حرکت اردو میں ملتا ہے رام زبر ہے، کل حرکت بالارادہ، متحرک بالارادہ پڑھے ہو نا آپ لوگ؟ حیوان کے کتنے اجزاء ہیں؟ 5۔ ہاں تو جس میں نامی میں سب اوپر تو جاتے جاؤ گے نا بھائی، اوپر سے گناؤ، جوہر، اس میں مطلق، نامی، حساس، ہاں کچھ بھی بولا، حساس یا متحرک، ارے عصابی نہیں، ارادہ، صحیح سے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا لکھا ہے؟ جس سے حرکت، متحرک حرکت بالارادہ جو لاحق ہے انسان کو اس واسطے سے کہ وہ حیوان ہے۔ انسان کی حقیقت میں 2 جز داخل ہے، حیوان اور ناطق۔ انسان کا جز کون ہے؟ حیوان مانے کے، حیوان کا جز کون ہے؟ ناطق، متحرک بالارادہ، ناطق کہہ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ جز کا جز کیا ہوتا ہے؟ جزئی ہوتا ہے۔ انسان کا کیا ہے؟ جز حیوان ہے، حیوان کا جز کون ہے؟ شے کے جز، شے کے جز کا جز، ارے انسان کی حقیقت کے بارے دیکھیں تو انسان کی حقیقت میں 2 چیز داخل ہیں، کون کون؟ حقیقت میں داخل ہے نا، 2 جز ہوئے گی نا اس کے، حیوان اور ناطق، فرد کے اعتبار سے نہیں کر سکتا، ہاں تو دونوں سے اس کی حقیقت کی اعتبار سے کرو ذات، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہوتا الحق بواسطہ امر خارج عنہ، یا پھر اس شے کو لائق ہو کسی ایسی امر کے واسطے سے جو اس سے کیا ہو، شے سے خارج ہو اور شے کے مساوی ہو۔ دیکھیں توجہ کریں، تو کیا لائق ہونی چاہیے شے کو؟ امر خارج کے واسطے سے لائق ہو، اور امر خارج کیا ہو؟ مساوی ہو۔ مثال لے کر، جیسے زیک انسان کو خارج ہوتا اس تعجب کے واسطے سے، توجہ کیجیے، یہاں پہ جو انہوں نے لکھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ الانسان ضاحک، کیا کہا؟ الانسان ضاحک، تو شے امر خارج کے واسطے سے شے کو لائق ہو رہی کون؟ ایک ایسی چیز جو کیا شے کے مساوی ہے۔ یہاں 1-2 چیزیں تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں، توجہ کریں اس میں۔ آپ نے کہا الانسان ضاحک، ضحک کا معاملہ ایسا ہے کہ تعجب کے بغیر کوئی ہنستا نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے یہ کہا
الانسان، توجہ کیجیے، الانسان متعجب یا الانسان ضاحک، کیا ہے؟ بواسطۃ انہ متعجب، ٹھیک ہے، یہ بواسطہ تعجب، تعجب کے واسطے سے انسان کیا ہے؟ ضاحک ہے۔ اوپر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ انسان کو کیا ہو جائے؟ تعجب کا لحوق ہو جائے ذات انسان کو، کس بنیاد پر؟ ذات انسان کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ یہ دونوں ہی مثالیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی تھی، دیکھیں کیا بات آ رہی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بواسطۃ امر خارج عنہ مساوٍ لہو کالضحک العارض للانسان، جیسے ضحک انسان کو کیا ہو جائے؟ عارض ہو جائے۔ اب مثال بنائیے آپ اس کو، الانسان عارض کرو ضاحک بن جائے گا اس کو، کس کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے۔ اب یہ ذرا دیکھیں جو تعجب اور کیا ہے؟ انسان، تعجب جس کو بھی ہو وہ انسان ہے، اور جو انسان ہے وہ تعجب والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تعجب کے لیے جو انسان ہے گویا کہ ایک طرح سے کیا ہے؟ امر مساوی ہے۔ ایک کنڈیشن تو یہ، دوسری کنڈیشن یہ نظر آتی ہے کہ یہاں بعض لوگوں نے اس کی شرح یہ بھی کی ہیں کہ اس کو یوں ترکیب بنائی جا سکتی ہے، الانسان متعجب بواسطۃ الضحک، لیکن یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگتا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو انسان اور ضاحک کے درمیان جو نسبت نظر آتی ہے کون سی نظر آتی ہے؟ تساوی ہے۔ جو افراد انسان کے باہر ہیں وہی کیا ہے؟ ضاحک کے بھی افراد برابر ہیں۔ تو گویا کہ ضاحک انسان کے اوپر اگر عارض کر رہے ہیں، اچھا تو ضاحک یہ تعجب کے واسطے سے عارض ہو رہا ہے، تو ہم تو بتا رہا ہوں آپ کو تعجب، اور دیکھیے انسان کیا ضاحک ہے، اور ضحک کے لیے کیا ہے؟ تعجب ہے۔ یہ گویا کہ ایسے ہی ہو گیا کہ کیا ہے؟ انسان کے لیے ضحک گویا کہ کیا خاص ہے، خاص ہے کہ نہیں ضاحک ہونا، اب وہی ضحک کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعجب ہے۔ تو انسان کے لیے آپ نے کیا ثابت کیا؟ ضحک کو، ضاحک ہونے کو، اور ضاحک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعجب۔ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ انسان کے لیے ضاحک کے ساتھ ساتھ تعجب بھی کیا ہے؟ ایک ہی ضمن میں آ رہا ہے، ایک ہی پارٹ میں جا رہا ہے۔ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازم، جب چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے جملہ لوازم کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذاتی میں مساوی کہتے ہیں یا اس میں مساوی کہتے ہیں، کس میں؟ یہ ہم نے خارج میں، ہاں اچھا اوپر والی جگہ لذاتی میں، ہاں نہیں مطلب مساوی تو ہوگا لیکن کیفیت وہی بنے گی، ذات یہ انسان کے اعتبار سے، یہ قید نہیں ہے اس کے اندر، بعد میں اس میں قید ہے، یہ تو ہے اس میں تک کہ ذات انسان کے اعتبار سے مساوی ہو یا نہ الگ میٹر ہے، صحیح ہے۔ پہلے میں قید نہیں، بعد میں مساوی قید انہوں نے لگا دیے۔ چلیں تو کیا ہو جائے گا، اس کو کیا بنائیں گے آپ؟ نیچے لکھا ہوگا شاید آپ کے ہاتھ میں، تو جہاں جہاں پر کیا ہے انسان کا صدوق ہوتا ہے وہاں پر ضاحک کا بھی صدوق ہوتا ہے، بالقوہ ہو یا بالفعل ہو، الگ کیفیت سے ساتھ میں بات موجود ہوتی ہے۔ تو تعجب کے واسطے سے انسان کے لیے کیا ہے؟ ضحک کا عارض ہونا، یہ کیا ہے؟ امر مساوی ہے، اور انسان کی حقیقت سے کیا ہے؟ وہ خارج ہے کہ نا بھائی، انسانی حقیقت کیا ہے؟ مانے ناطق، چلو۔ اور میں نے کہا تھا کہ ضحک بغیر تعجب کے نہیں ہے۔ چلیں تو شے کو لاحق ہوئی ایک ایسی چیز، کس واسطے سے اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں عبارت میں تھوڑے سے مجھے یہ لگ رہا ہے، کیا لکھا ہے؟ شے کو لاحق ہو بواسطہ ایسے امر کے جو اس کی حقیقت سے کیا ہو؟ خارج اور اس کے مساوی ہو۔ مثال کیا لکھا ہے؟ ضحک جو عارض ہو کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اب کیا ہے؟ تعجب کے واسطے سے، اگر آپ نے یہ کہا کہ تعجب کے واسطے سے تو ہونا کیا چاہیے تھا پھر؟ مثال تو وہی بنے گی نا، الانسان ضاحک بواسطہ تعجب، تو کیا ہو جائے گا؟ تو شے کو لائق ہوئی امر خارج کے واسطے سے، یعنی امر خارج کے واسطے سے لائق ہو رہی، تو امر خارج کون ہے؟ تعجب ہے نا بھائی۔ اب تعجب والا ہونا یہ کب آیا تھا؟ جب کیا ہو؟ ضحک ہو، بس سمجھ۔ تو ہم نے انسان کے اوپر معمول کیا ضحک کو، اور ضحک کے لیے تعجب کیا ضروری ہے، تو گویا کہنا کہ انسان اور ضحک میں تساوی والی کنڈیشن نظر آ رہی ہے، جو افراد انسان کے ہوئے کیا ہیں؟ ضحک کے ہیں، تو اسے کیا ہو جائیں گے؟ جو افراد تعجب کے ہوں گے وہ افراد کس کے ہوں گے؟ انسان کے بھی ہو جائیں گے ایک طریقے سے۔ اس کو بورڈ میں لکھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، عبارت میں تھوڑا غور کریں گے کہ جو چیز امر خارج کے واسطے سے لاحق ہو رہی ہے، جو کیا ہے؟ امر خارج انسان کے مساوی ہے۔ تو مثال میں انہوں نے دو چیزیں انہوں نے پیش کر دی، تھوڑا مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کو اس کی وجہ سے کیا تعجب جو ہوگا تعجب انسان کے لیے مساوی ہوگا،
ہاں مساوی ہو جائے گا. یہ عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مساوی کے واسطے سے مساوی ہوگا. کیوں؟ انسان کے لیے کیا ہے؟ تعجب کیا ہے؟ تساوی کی نسبت. اور یہ ضحک یہ تعجب کے واسطے سے مساوی. انسان اور ضاحک میں تساوی ہے اور ضحک کے لیے کیا ہے؟ تعجب ہے. اس کو میں نے سمجھایا. تو انسان کا مساوی کون ہے؟ ضحک. ضاحک خاصہ ہے نہیں تو بتایا کہ جو افراد انسان کے ہیں وہ افراد کس کے ہیں؟ ضاحک کے. اس جہت سے اب معاملہ کیا ہوگا پھر اوپر بعد میں جو آ رہا ہے تعجب کے واسطے سے. تو کہیں نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ تینوں کے درمیان کون سی نسبت دکھ رہی ہے؟ تساوی. اس کو انہوں نے لکھا ہے عبارت دیکھا ذرا سا کہ انسان شے کو لائق ہو کوئی چیز ایسی امر کی وجہ سے جو امر شے سے کیا ہو؟ خارج ہو اور اس کے مساوی ہو. اس کو کیا لکھا ہے انہوں نے؟ تو مساوی میں کیا ہے؟ انسان کو جو لائق کیا گیا ہے الانسان ضاحکن. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انسان کے لیے کس کے واسطے سے کہہ رہے ہیں آپ؟ تعجب کے واسطے. تعجب مساوی بنا کیسے بنا؟ کیونکہ وہ مساوی کے لیے ضروری ہے. انسان کا مساوی کون ہے؟ ضاحک. اس ضاحک کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعجب بنا. تو اس واسطے سے وہ بھی مساوی میں چلا جائے گا. تھوڑی سی عبارت. کے واسطے سے وہاں ہاں یہ تو تساوی کے واسطے سے وہاں پہنچ گئے. نہیں وہ تو تساوی ایک الگ نسبت ہوگی نا. بچہ چھوٹا بچہ تھا وہ تعجب کو تھوڑی مسکراتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بالقوہ بالفعل کی قید بتائے نا آپ کو. کچھ تو ہے کنڈیشن تو ہے. تو ہم کو لگ رہا ہے تساوی کے واسطے وہ سے کہنا کہ ہاں تساوی کے واسطے سے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. تساوی کے واسطے صاحب بھائی ہے اس شے کی حقیقت دیکھو نا. ذات پھر تساوی وہ تو امر خارج مساوی بن رہا الگ کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے یا ذات کے اعتبار سے نہیں. وہ دیکھے ہم نے کہا انسان ضاحک ہے تو ہم کو تعجب کیسے پتہ چلا؟ تعجب متعجب بھی ہے تساوی کے واسطے سے پہنچ رہا ہے پتہ چل رہا ہے. ہم نے کہا انسان ضاحک ہے اس کے ذمہ ہم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان متعجب ہے. اس لیے ضاحک ہے تو متعجب ہوگا تبھی ضاحک ہوگا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کے لیے کیا کرو؟ انسان ضاحک ہے ہاں تو اس کے ذمہ یہ بھی پتہ چلا کہ انسان متعجب بھی ہے کیونکہ ہاں. ضاحک کے لیے متعجب ہونا ضروری ہے. ہاں تو یہ پتہ کیوں چلا کہ ظاہر کا متعجب کے درمیان تساوی کی نسبت اس وجہ سے؟ نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ذات انسان کی حقیقت میں نے پہلے بتایا تھا کہ دو اس کی توضیح تشریح ہوتی ہے. ذات کے اعتبار سے کریں یا ذات کی طرف منسوب ہو. ٹھیک ہے. تو انسان کے لیے کیا ثابت مانا گیا ہے؟ انسانی ذائق ہے کہ نہیں. یعنی ذات انسان کو دیکھتے ہوئے ذائق کو اس کا خاصہ بنا دیا گیا. یہ تو پہلے بتا. اب ایک نسبت کی چیز آ گئی تو کہ انسان اور ذائق کے درمیان کون سی نسبت ہو جا رہی؟ یہ الگ میٹر چیز ہو گئی. لیکن نفس انسان کو جب دیکھا گیا ذات کی طرف دیکھتے ہوئے کیا لایا گیا اس کے لیے؟ ذائق. ظاہر اس کے اندر حقیقت میں داخل ہے کیا؟ نہیں نا. لیکن کیا ہے دونوں ایک نسبت الگ کنڈیشن ہوگی لیکن ذات میں تو داخل تھوڑی ہے. وہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھو بھائی ذاتی عرضی یہی میں کہتا ہوں. لیکن تیسری بات کیسے پتہ چل رہی ہے؟ کیا مجھے کیا پتہ چلی؟ اس سے ہم انسان ضاحک اس لیے کہ یہ مانا گیا نا کہ جو بھی ہنسنے والا ہوتا ہے مناطق کے نزدیک مسلمہ قاعدہ ہے کہ اس کا تعجب کی بنیاد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تعجب کی بنیاد پر ہی ایسا ہوتا ہے وہ ورنہ ایسے نہیں ہوتا ہے. چلو پھر وہیں آگے گاڑی رکی ہے. وہ تفصیل ہونا کہ تفصیل اس مقام پہ کیا ہے دیکھو بٹابٹ. چلو بھائی ان العوارض تو ان کے عوارض کتنے ہیں؟ 6 ہیں. سمجھ گئے نا وہ اس والی عبارت کو. دلیل ہے اس کے بیان کر دیا انما یرز الشیء اما یکون عروضه لذاته او لجزئیه او لامر خارج عنه والامر الخارج عن المعروض اما مساو له او عام منه او اخص. اما مساو کی مساو ہے تو یہ اس کا جملہ بنا دو. اما مساو له او عام منه او اخص منه او مباین له. فالثلاثه الاول وهي العارض لذات المعروض والعارض لجزئه والعارض للمساوی تسمى اعراضا ذاتیہ. اب یہاں پہ تفصیل دیں گے بٹابٹ. عوارض 6 ہیں. دلیل حاصل کیا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز شے کو عارض ہو یا تو کیا ہوگا اس کا عروض ذاتی طور پر اس کے ذات کے اعتبار سے ہوگا شے کے یا اس کے جز کے اعتبار سے ہو یا ایسے امر خارج کے اعتبار سے ہو یا امر خارج کے اعتبار سے ہو. 3 کنڈیشن ہو گئی. اب امر خارج کی 4 شکل نکالیں گے ان میں سے ایک ذاتی میں جانے والا باقی 3 غریبی میں. اور امر خارج جو معروض سے کیا ہو الگ تھلگ و خارج ہو یا تو کیا ہوگا معروض کے مساوی ہوگا یا اس سے عام ہوگا یا اس کے خاص ہوگا یا اس کے مباین ہوگا. 4 کنڈیشن ہو گئی. شروع کی جو 3 ہیں کون کون 3 ہیں؟ لذاتی لجزئی او مساوین لہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فثلاثۃ اول. شروع کے 3 نیچے آ رہا ہے تسمى اعراضا ذاتیہ. یہ اس کی خبر ہے. شروع کے 3 کو اعراض
ذاتیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ شروع کے 3 کون کون ہیں؟ عارض لذات المعروض، کہ جو ذات معروض کی وجہ سے عارض ہونے والا ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے جز کی وجہ سے عارض ہونے والا ہے نا، وجہ سے متحرک بالارادہ۔ تیسرا کیا ہے؟ اس کے مساوی کی وجہ سے عارض ہونے والا ہو۔ اب ہر ایک کی وضاحت کرے کہ ان کو عارض ذاتیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ سوال بن سکتا ہے کہ عارض ذاتیہ کو عارض ذاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ الاستنادیہ الی ذات المعروض، کیونکہ یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ ذات معروض کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ استناد مطلب منسوب ہوتے ہیں۔ اب مثال اس میں سے ہر ایک کی بتانے جا رہے ہیں۔ اما العارض للذات فظاہرون، رہا ذات کی وجہ سے عارض ہونے والا تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ جیسے مثال کیا انسان متعجب، انسان متعجب کا آپ نے حمل کر دیا، تو کیوں یہ متعجب حمل ہوا؟ کس وجہ سے؟ اس کی اپنے ذات کو دیکھتے ہوئے، کسی اور چیز کی نظر کرتے ہوئے نہیں ہے۔ غلام یاسین یہاں بیٹھتے ہوئے اگر غیر حاضر ہو تو چلے جاؤ، کیا ہو جائے گا، آرام سے بیٹھو، سو جاؤ، کھاؤ پیو۔ 8-9 سال آپ کو بلائے جامعہ میں اسی لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اس کے بعد دوسرا کیا آیا ہے؟ وَأَمَّا الْعَارِضُ لِلْجُزْءِ، جز کی وجہ سے عارض ہونے والے کی مثال دیکھیں، ایک دم غور سے دیکھیے گا، وہی بات ہے۔ فَلِأَنَّ الْجُزْءَ دَاخِلٌ فِي الذَّاتِ، کیونکہ جز کیا ہے؟ ذات میں۔ یہاں جز سے مراد کون ہے؟ جیسے حیوان، ٹھیک ہے؟ حیوان کیا ہے؟ انسان کا جز ہے۔ وَالْمُسْتَنِدْ إِلَى مَا هُوَ فِي الذَّاتِ، مستند إِلَى الذَّاتِ فِي الْجُمْلَةِ، فِي الْجُمْلَةِ بھی جملہ میں پڑھ چکے ہو۔ اور وہ چیز جو منسوب ہو اس کی طرف جو کیا ہے؟ ذات میں ہے، تو وہ بھی منسوب ہو جائے گا فی الجملہ ذات کی طرف۔ یعنی اکثر احوال میں اس کو مانا جائے گا ذات میں داخل ہے۔ توجہ کریں ادھر، انسان کے ذات میں کیا داخل ہے؟ حیوان۔ حیوان کے اندر کیا موجود ہے؟ متحرک بالارادہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عبارت دیکھو میں کیا لکھا ہے، عبارت کیا پڑھو؟ ہاں، والمستند الی ما ہوا، والمستند یہ مراد ہے وہ جو منسوب ہو اس کی طرف، یعنی یہ حیوان کی طرف جو کیا ہے؟ موجود ہے کس میں؟ ذات میں۔ کس میں؟ انسان میں۔ کدھر ہے؟ سمجھا؟ یہاں لے لیے آپ انسان، پہلے نمبر پہ انسان رکھیے، بیچ میں کیا رکھیے؟ حیوان۔ یہ پھر کیا کیا جائے آپ؟ متحرک بالارادہ۔ اب اس کو یہاں سے بولیے منسوب الال، کیا لکھا ہے؟ والمستند الی ما ہوا، والمستند جو منسوب ہو اس کی طرف جو کیا ہے؟ ذات میں ہے۔ جو کون ہے؟ یہ ہے نا حیوان، کس کے ذات میں ہے؟ انسان کے۔ کیا ہو جائے گا آگے عبارت؟ پھر جملہ کیا ہو جائے گا؟ وہ انسان کی طرف وہ منسوب ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لو آپ، یہ ٹیسٹر ہے، یہ کتاب ہے، اور یہ کیا ہے؟ موبائل ہے۔ موبائل کو مان لیا اب کیا؟ انسان۔ یہ حیوان ہے، یہ کیا ہے؟ متحرک بالارادہ۔ یہ حیوان منسوب ہے کس کی طرف؟ انسان کی طرف۔ اب یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ حیوان کی طرف۔ یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ واسطے سے انسان کی طرف کیا ہو جائے گا؟ جز کے واسطے سے منسوب ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اس کو نکال سکتے ہو۔ چلو، یہ سب منطقوں نے ہمارے لیے کام آسان کر دیا۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سب آسان ہے۔ چلو جلدی کرو بیٹا، یہ سمجھ گیا پٹافٹ؟ وَأَمَّا الْعَارِضُ لِلْأَمْرِ الْمُسَاوِي، امر مساوی کی وجہ سے عارض ہونے والے کی مثال، توجہ کیے پٹافٹ۔ فَلِأَنَّ الْمُسَاوِيَ مُسْتَنِدٌ إِلَى ذَاتِ الْمَعْرُوضِ، توجہ کریں۔ فَلِأَنَّ الْمُسَاوِيَ سے مراد لے لیا آپ ذہق، ادھر توجہ کیجیے آپ۔ یہ بنائیے انسان، وہی ترتیب رکھو۔ چلو، یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟ ذہق ہے۔ یہ ہوا، یہاں انسان رکھے تھے آپ پہلے، موبائل انسان، کتاب کیا ہے؟ حیوان۔ تذکر کرو تو کیا آپ؟ ذاہق۔ یہاں رکھ دیا آپ کیا اس کو؟ تعجب، ٹھیک ہے؟ اب وہی کو دکھانا چلے گا، اور وہی بات جو میں کو بتانا چاہ رہا تھا وہی آیا بابا۔ فَلِأَنَّ الْمُسَاوِيَ یکون، کیونکہ مساوی، کون مساوی مطلب؟ ذہق۔ مساوی کیا ہے؟ منسوب ہے کس کی طرف؟ وہی ترکیب وہی۔ فَلِأَنَّ الْمُسَاوِيَ یکون مُسْتَنِدًا إِلَى ذَاتِ الْمَعْرُوضِ، ذات معروض کون ہے؟ الانسان ضاحک بواسطہ تعجب، لائق نہیں ہے مثال۔ اب توجہ، انسان کی یہ ذات معروض انسان ہے، انسان کی طرف کون ہے منسوب ہے؟ ذہق۔ اور ذہق کیوں آ رہا ہے؟ تعجب کے واسطے سے۔ تعجب میں کیا ہو جائے گا؟ امر مساوی، یعنی ذائق کے واسطے سے انسان کے پر معمول ہو جائے گا ایک طرح سے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا
ارے بابا وہ تصاویر چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ میں بارہ بول رہا ہوں حقیقت کے اعتبار سے دیکھو، آراز کیوں بولنا ہے یہاں پہ؟ ایک حقیقت دیکھو آراز ہے، اس کو چھوڑو نا نسبت بھیا، سمجھانے کے لیے ایسے کر دیا امر مساوی، ورنہ ایسا نہیں کہ جو امر مساوی ہو وہ جہاں بھی نظر آئے گا اس کو جا کے پھٹی کر دو گے، ایسا تھوڑی ہے، وہ الگ ہے، اس کو میں بارہ اس کو پھیرو گے تو دوسرا کو سمجھ آئے گا۔ امر مساوی کے بس سننے کی مثال دیکھو، مساوی امر مساوی کیا ہے؟ منصوبہ ذات ہے مالوس کی طرف، یعنی امر مساوی سے مراد ذائق، منصوبہ کس کی طرف ذاتے ہیں؟ مالوس کی طرف۔ اچھا آگے دیکھو کہاں گیا، والعارض مستند الی المساوی، اور عارض جو ہے وہ منصوب ہے کس کی طرف؟ مساوی کی طرف۔ اب یوں کہہ سکتا، اب یوں بنا لو آپ، کیا الانسان متعجب، کہہ سکتے ہو آپ اس کو، آپ عارض کر کے دیکھیے، آپ بھئی آپ کر کے دیکھو تو آپ، ذائقن بھی ہے نا، ایک منٹ ہے، ہاں آگے آ رہا دیکھو کیا لکھے، والعارض مستند الی المساوی، عارض کیا ہے؟ مستند منصوب ہے مساوی کی طرف، مساوی کون ہے؟ حیوان، والمستند الی وہ عبارت آئی، والمستند الی المستند الی الشیء مستند الی ذلک الشیء، وہی آیا علت الشدہ علت اللو، توجہ کیے، والمستند میں پہلا مستند کون بنے گا؟ تعجب، اور المستند الی الشیء پیچھے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ السابق علی السابق سابق علی ذلک، اسی ترتیب صحیح ہے، تو یہ کیا بنائیے آپ؟ والمستند الی المستند، وہ جو منصوب ہو، یعنی کون منصوب ہو؟ تعجب، الی المستند الی الشیء، یہ کون بنائے گا؟ المستند الی الشیء، ذہق کی طرف، المستند الی الشیء یہ ذہق ہے، مستند الی ذلک الشیء مراد کون ہوگا پھر؟ وہ انسان، یہ توجہ کریں، انسان کی طرف منصوب کون ہے؟ مستند الی الشیء ذہق، اور ذہق کی طرف کون ہے؟ مستند تعجب ہے، تو کیا ہو جائے گا بھی؟ بیچ میں امر مساوی کے واسطے سے یہ تعجب بھی کیا ہو جائے گا؟ انسان کے لیے ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو بھائی؟ پیچھے والے گفتگو جو یاد ہوگی نا آپ کو، السابق علی السابق علی الشیء سابق علی ذلک الشیء، سیم کنڈیشن وہی ہے، وہاں سابق ہے، یہاں پہ المستند ہے، بس سمجھ رہے ہو؟ یا بورڈ پہ جانا پڑے گا، آسان ہے۔ یہاں سے یہ سوال تھا جو پیچھے کوئی چیز یعنی کہ لاحق ہو، کوئی چیز کسی شے کو لاحق ہو امر خارج کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور وہ امر خارج اس کے مساوی ہے، تو یہاں پر جو ہم لوگ ذہق کا ذہق کی نسبت کی تھی انصاف کی طرف، وہ متعجب کے واسطے سے کیے تھے، تو یہاں پر یہ جو عبارت آ رہی ہے امر عارض للامر مساوی، تو یہاں پہ ہم لوگ جو ابھی کر رہے ہیں وہ کیا بولتے ہیں کہ تعجب کو ذہق کی نسبت سے، ذہق کے واسطے سے انسان کی طرف کر رہے ہیں، میں یہ دکھا مخالف نہیں ہو، جب دونوں ایک ہی امر ایک طریقے سے، انہوں نے دونوں کے درمیان کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تساوی دکھانا چاہ رہے ہیں، اوپر ہے مثال ہے، عبارت میں ہے، اس لیے اشارہ بھی کیا تھا اوپر کہ نیچے اس طرح کی بات آنے والی بھی ہے، اس لیے سمجھا رہا تھا اوپر وہی ہے کہ مساوی ایک دوسرے کو لیتے ہیں، یعنی تعجب ہے تو ذہق ہے تو تعجب کی کنڈیشن وہ کر رہے ہیں، وہ یہ ایک طرح سے وہ مانا جا رہا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت پائی جائے، ایک مان کے چل رہے ہیں، مطلب دکھانے کے اعتبار سے، ورنہ عبارت میں تو پیچیدگی ہے کہنے کے، یہ پہلے بات کے مقابلے یہ عبارت بھی چینجنگ ہے جی، یہ اس سے پہلے جو جن کو پڑھایا گیا تو وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں توجہ کریں، اوپر والی بات کچھ اور ہے، یہاں سے کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بھائی یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تعجب کو آپ معمول کریں، آپ الانسان متعجب بواسطہ ذہق یا الانسان ذاہق بواسطہ تعجب، دونوں کنڈیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو جہاں پہ انہوں نے دکھانا چاہے اسی طرح سے کو لکھنا رہے گا آپ کو۔ یہ بیٹا کیا ہے؟ المستند الی الذات، ٹھیک ہے، پیچھے پڑھ چکے نا آپ لوگ کہ ذات کی طرف کیا ہو جائے؟ منصوب ہو جائے، ٹائم بڑا ہو چکا ہے آپ کو، ایک منٹ، تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ مستند الی المستند الی الشیء، یعنی وہ چیز جو منصوب ہے کسی ایسی چیز کی طرف جو منصوب ہے کسی چیز کی طرف، تو وہ چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ بات ہوئی گھوم رہے گا بھائی، انسان کی طرف کون منصوب ہے؟ ذائق کی طرف منصوب کون ہے؟ تعجب، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ چیز جو منصوب ہے کسی ایسی چیز کی طرف جو چیز منصوب ہے کسی دوسری چیز کی طرف، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو کیا آئے گا، لگ رہا ہے نہیں کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو ہاں چلو ہو کیا ہو جائے گا؟ تو عارض بھی کیا ہو جائے گا؟ ذات کی طرف منصوب ہو جائے گا جی، دونوں کو لے سکتے ہیں، دونوں لے سکتے ہیں، عبارت میں کچھ نہ کچھ یہ وہ مقام ہے جہاں دکھانا ہی چاہ رہے کہ دونوں کو دونوں تقریباً ایک ہی ہے، عبارت تو ہے اسی طریقے سے، لیکن وہی خالی تساوی کے واسطے تساوی بن جا رہی نسبت،
لیکن واسطہ بیچ میں کچھ اور ہی کنڈیشن ہو جاتی ہے. کیا کچھ کہہ رہا ہوں میں رضا؟ واسطہ دوسرے چیز کے کریں. چلو یہ کتاب کے ان مقامات میں سے ہے جہاں پہ خیریت لی جاتی ہے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ثلاثت اخیرہ جو بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے.